آپ کرنی میڈیا دیکھ رہے ہیں، آصف فاروقی مخاطب ہوں۔ ایک علمی اور اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں اور ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم اور خبر نہیں ہے، اور وہ ناسمجھی میں بہت سارے ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ وہ گناہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے گھر میں بیوی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، میں نے اسے طلاق دے دی ہے، لیکن طلاق میں نے غصے میں دی ہے، لکھ کر بھی نہیں دی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، میری طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ میری طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے لکھ کر بھی نہیں دی اور دی بھی غصے میں ہے۔ تو بھائی یہ سب کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ طلاق کوئی بھی پیار میں نہیں دیتا، طلاق غصے میں دی جاتی ہے۔ جب انسان لڑتا ہے، شیطان میاں بیوی کے درمیان آتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اور وہ بھی تانا مارتی ہے، یہ بھی طلاق کے کلمے پڑھ دیتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے کہ ہائے میں نے طلاق دے دی۔ اور پھر سنو دوسری بات، طلاق لکھنا لازم نہیں ہے۔ طلاق کا لفظ زبان سے نکال دیا تو طلاق واقعہ ہو گئی ہے۔ اور اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے دی، گنجائش ہے عدت کے اندر رجوع کر لو، عدت کے بعد تجدید نکاح کر لو۔ دو طلاقیں دے دی، گنجائش ہے عدت کے اندر رجوع کر لو، 3 مہینے گزر جائیں، عدت گزر جائے تو پھر تجدید نکاح کرو، لیکن ایک طلاق کا اختیار باقی ہے۔ لیکن اگر زبان سے 3 طلاقیں دے دی، کسی حالت میں بھی دی، غصے میں دی، جس حالت کسی نے زبردستی لی، جیسے کیسے بھی دی ہیں، اب 3 طلاقیں اہل سنت والجماعت حناف کے نزدیک 3 طلاقیں ہیں۔ اب 3 طلاقوں کے بعد وہ بیوی اس پر حرام ہو چکی ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ غور سے سنو، سمجھو۔ حناف کے نزدیک اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ کے مقلدین جو ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر، وہی مسلک چلتا ہے۔ تو اب 3 طلاقیں 3 ہیں، ان 3 طلاقوں کے بعد کوئی گنجائش واپسی کی نہیں ہے۔ 1 میں گنجائش ہے، 2 میں گنجائش ہے، 3 میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار میں نہیں دی جاتی۔ طلاق لکھ کر دیں یا زبان سے دیں یا کسی طرح دیں، طلاق کے لفظ جو واضح ہوتے ہیں ان سے طلاق ہوتی ہے۔ کنایا لفظوں کے اندر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جیسے تو میرے گھر سے نکل جا، نیت طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نیت طلاق کی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اور اس طرح کے جو کنایا الفاظ بولے جاتے ہیں ان سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو طلاق دیتے ہیں، پھر گھر میں رکھ دیتے ہیں کہ بچوں کا مسئلہ ہے جی، طلاق نہیں ہوئی جی، کوئی راستہ نکالیں جی۔ ہم کون سا راستہ نکال سکتے ہیں؟ شریعت نے راستہ نکالا ہوا ہے۔ پہلے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس پر پچھتاوا ہو۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، طلاق کے بعد وہ حلالہ والی طرف جاتے ہیں، جو لعنت کی گئی ہے کہ حلالہ کرنے والا، کرانے والا جو بھی ہے وہ لعنتی ہے، اور یہ ایک ہیلا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک صورت اس کی جائز ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو طلاق دی، اس نے کہیں اور شادی کر لی، اور شادی کے بعد بھی اس سے کوئی عرصہ گزارا اور کہیں اس کی طلاق ہو گئی، نیت نہیں تھی لیکن پھر اس کے ساتھ بھی نباہ نہیں ہو سکا، اس نے بھی طلاق دے دی۔ اب پہلے خاوند کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی، لیکن 1 رات کے لیے کہیں گئی، 2 رات کے لیے، ہفتے کے لیے حلالہ کیا، واپس آ گئی، یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مسائل سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جو مسائل ہم جن سے واقف نہیں ہیں اور وہ کر گزرتے ہیں اور ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انسان اگر زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسا مسئلہ اگر پیش آ جائے تو علماء سے پوچھنا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی
جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے، صاف صاف بات بتائیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے۔ طلاق دے کر بیوی کو رکھیں گے، 24 گھنٹے گنہگار ہوتے رہیں گے، بد نظری ہوگی، اب وہ آپ پر حرام ہے، کسی قسم کا تعلق اس کے ساتھ آپ کا جائز نہیں ہوگا۔